بچپن سے ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ اسلام کا اپنا ایک انتہائی مختلف بلکہ منفرد سیاسی نظام ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو بھی انسان مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہے وہ سنجیدگی سے اس بات پر توجہ دے گا اور یہ سمجھے گا کہ اگر اسلام کا اپنا ایک نظام ہے تو اس نظام کا اطلاق اس کے دینی فرائض میں شامل ہے، ادروائز وہ ایک اچھا مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے ہی دیکھتا آیا ہوں اور میری خواہش تھی کہ میں یہ بات سمجھوں کہ یہ سیاسی نظام کیا ہے۔ ہر سیاسی نظام کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کا اپنا اپنا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہوتا ہے، یعنی کہ اداروں کا ایک پورا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ مگر ان سب سوالوں میں شاید جو سب سے زیادہ اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی سیاسی نظام میں اس ملک یا اس سلطنت یا اس ریاست کی قیادت کون کرے گا، اس کی خلافت یا امامت کون سنبھالے گا، یہ بنیادی سوال ہے کہ اس شخص کو کیسے چنا جائے گا۔ دینی عالم دین اور مختلف اسکالرز ہمیں یہ تو بہت بتاتے ہیں کہ اس شخص کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں، اس پہ بے تحاشا لٹریچر ہے۔ مگر اس سوال پر پھر بھی میرے ذہن میں ابہام تھا، کنفیوژن تھی، یا کم سے کم مجھے اس کا جواب نہیں ملا کہ اس شخص کو سلیکٹ کرنے یا الیکٹ کرنے کا پروسیس یا طریقہ کار کیا ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی ادنا سی کوشش کی، وہاں پر قرآن میں پڑھا کہ ایک جنرل پرنسپل ہے، یعنی کہ ایک عمومی اصول ہے۔ قرآن میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم and consult them in matters those who conduct their affairs by mutual consultation، یعنی جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس میں دوسروں کو کنسلٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، ان کا مشورہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ جب تاریخ کو ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ کنسلٹ کرنے کا جو میکنزم اور طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ مختلف ادوار میں کافی مختلف نظر آیا۔ مثال کے طور پہ ہم اسلامک ہسٹری یعنی پچھلی 1400 سالوں کو 3 بڑے مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ جو خلفائے راشدین کا ہے، ایک حصہ وہ جس میں عرب حکومتیں قائم تھیں، اور ایک حصہ وہ جس میں ٹرکش اور منگولین حکومتیں قائم ہوئیں۔ آئیں ذرا ایک ایک کر کے ان تینوں حصوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو عمومی اصول قائم کیا گیا اس کا اطلاق کس طرح سے تاریخ میں کیا گیا۔ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ کے انصار اکٹھے ہوئے اور ان میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ اپنے میں سے ایک لیڈر چننا چاہتے ہیں، ایک قائد چننا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر بات چیت کی اور انصار کو کنونس کیا کہ عمومی طور پر عرب کبھی بھی کسی ایسے لیڈر کو قبول نہیں کریں گے جو کہ قریش سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ الطباری میں بھی بات لکھی ہوئی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کی تو وہاں پر جو سب صحابہ اکٹھے تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنسلٹیشن آف صحابہ، کنسلٹیشن امنگ صحابہ کے ذریعے چنا گیا۔ وہاں پہ مشورہ لیا گیا اور مشورے کے بعد ان کو خلیفہ چنا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپوائنٹ کیا اپنے سکسیسر، اپنے خلیفہ کے طور پہ۔ اس میں بھی انہوں نے کنسلٹیشن کی، مگر بیسکلی انہوں نے اپوائنٹ کیا کہ یہی سکسیسر ہوں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاؤنسل اپوائنٹ کیا 6 لوگوں کا جو صحابہ کرام پر مشتمل تھے، اور اس کاؤنسل میں ڈسکشن ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس کاؤنسل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلے خلیفہ منتخب کریں گے۔ یعنی کہ یہ تھا chosen by a council of 6 companions،
اور وہ جو 6 صحابہ تھے ان کو آؤٹ گوئنگ خلیفہ نے نامینیٹ کیا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جو معاملات بنے اس میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الیکٹ کیا گیا ایک پبلک الیجنس بیعت کے ذریعے، جو کہ مسجد میں وہاں پر کی گئی، اور لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اگلے خلیفہ بنیں۔ تو اس طرح ہم ایک مختلف چوتھا پروسیس دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے پیریڈ کے اندر ہمیں 4 مختلف موڈز یا میتھڈز آف کنسلٹیشن نظر آتے ہیں۔ پہلا ہے کنسلٹیشن آف صحابہ، جس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ دوسرا ہے اپوائنٹمنٹ بائی خلیفہ آفٹر کنسلٹیشن، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تیسرا تھا الیکشن بائی کاؤنسل، وہ کاؤنسل خلیفہ نے خود اپوائنٹ کیا، یہ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اور چوتھا الیکشن بائی پبلک ایلیجنس، کہ پبلک اکٹھی ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی ہمارے خلیفہ ہوں گے۔ 4 مختلف میتھڈز نظر آئے جو میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ سے 19-20 پیس پہ اختلاف ہو، مگر آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے بعد ہمیں پیریڈ نظر آتا ہے امیyyد ڈائنسٹی کا۔ سب سے پہلے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہمیں انصاف چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنزمن ہیں، ہم ان کے کلین سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں آپ پھر باقی تاریخ جانتے ہوں گے، جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ سب آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ امیyyد ڈائنسٹی کی شروعات ہوئیں، اور امیyyد ڈائنسٹی نے یہی کہا کہ ان کی جو گورننس ہے، ان کی جو ریاست ہے، اس کی لیجیٹیمیسی اس چیز پر ہی بنیاد رکھتی ہے کہ وہ بھی در حقیقت قریشی ہیں، ان کا بھی تعلق قریش سے ہے۔ اور اس کے بعد امیyyد خلافت ایک ہیریڈیٹری ڈائنسٹی بن گئی، یعنی خلافت جو ہے باپ سے بیٹے کو مل جایا کرتی تھی اینڈ سو آن۔ بیچ میں امیyyد ڈائنسٹی کے دور میں یہ صفیانid کلین سے ماروانid کلین کی طرف چلی گئی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اوور آل ان کی لیجیٹیمیسی اسی چیز پر بنیاد رکھتی تھی کہ وہ قریشی ہیں اور وہ ہی فیصلہ کریں گے کہ اگلے خلیفہ کون ہوں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ سوچ تھی وہ اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ امامت در حقیقت اہل بیت میں ہی رہنی چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ ایٹ لیسٹ 3 میجر شیعہ ڈائنسٹیز ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ جن کو ہم امامی شیعہ کہتے ہیں، 12 امام میں جو یقین رکھتے ہیں، دوسرے جو زیدیز ہیں جو 5 اماموں میں یقین رکھتے ہیں، اور تیسرے جو فاطمیز ہیں جو اسماعیلیز ہیں جنہوں نے ایجپٹ کے اندر، پہلے ٹونیزیا اور پھر بعد میں ایجپٹ کے اندر اپنی ایک بہت بڑی ڈائنسٹی بنائی۔ تو یہ شیعہ پوائنٹ آف ویو آگے بڑھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پہ کربلا کے ہوریفک واقعے کے بعد حضرت ابن زبیر نے بھی بریفلی ایک خلافت قائم کی، اور انہوں نے اپنی لیجیٹیمیسی کی بنیاد رکھی کہ ان کا تعلق تھا حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلین سے۔ مگر یہ خلافت زیادہ دیر چل نہیں سکی، امیyyد نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیفیٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 750 کے اندر امیyyدز کو ڈیفیٹ ہوئی، اور ایک اور ڈائنسٹی قائم ہوئی جس کا نام ہے دی عباسد ڈائنسٹی، اور یہ بھی قریشی تھے، ان کا بھی قریش سے تعلق تھا۔ یہ بیسیکلی ڈسینڈنٹس تھے عباس ابن عبد المطلب کے، اور اسی لیے اس مونارکی کہہ لیں اس کو، یا ہیریڈیٹری گورنمنٹ کہہ لیں، ڈائنسٹی کہہ لیں، یہ اپنے آپ کو عباسد ہی کہا کرتے تھے، کیونکہ اپنی روٹس یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل سے جوڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فاطمید ڈائنسٹی شروع ہوئی، اور ان کا کلیم ٹو لیجیٹیمیسی بنیاد رکھتا تھا اس چیز پر کہ وہ سیدز ہیں، وہ ڈسینڈنٹس ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو حضرت فاطمہ، اور یہ بھی بیسکلی ایک ہیریڈیٹری ڈائنسٹی تھی، بڑی طاقتور تھی۔ اسی ارلی پیریڈ کے اندر ہم ایک اور سیکٹ بھی نظر آتا ہے جن کا نام ہے خوارجی، جو کہ بیسکلی امیyyدز کے بھی خلاف تھے، اور انفیکٹ وہ اہل تشیع کے بھی خلاف تھے۔ ان کا نعرہ تھا ججمنٹ بلانگس ٹو گاڈ الون،
اور وہ ریجیکٹ کرتے تھے کہ جی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی ٹرائب تک محدود ہو یا کسی ریس تک محدود ہو یا کسی لینیج یا جینیالوجی سے جڑی ہو. آیا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بالکل ضروری نہیں کہ امامت یا خلافت جو ہے وہ قریشیوں کے اندر رہے یا وہ قریش کے اندر رہے, بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایسا شخص جو کہ عرب نہ بھی ہو, اجمی ہو, پرشین ہو, وہ بھی امامت کر سکتا ہے, وہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے. مگر آپ جانتے ہی ہوں گے کہ تاریخ نے ان کے حوالے سے جو ورڈکٹ دیا وہ یہی تھا کہ یہ خوارجی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا. اس کے علاوہ ایک گروپ تھا فلاسفرز کا یا ریشنل تھیولوجنز کا, وہ یہ کہتے تھے معتزلہ کہ جناب لیڈرشپ جو ہے وہ میرٹ پر بنیاد رکھنی چاہیے, لینیج پر بنیاد نہیں رکھنی چاہیے, جینیالوجی پر بنیاد نہیں رکھنی چاہیے, زور زبردستی پر بنیاد نہیں رکھنی چاہیے, کلین پر بنیاد نہیں رکھنی چاہیے. یعنی قریشی ہو کوئی یا نہ ہو, جو بھی بیسٹ کوالیفائڈ پرسن ہے, جس کا علم سب سے زیادہ ہے, جس میں سب سے زیادہ پائٹی پائی جاتی ہے, جو مذہب پہ عمل درآمد کرتا ہے, جس میں ابیلٹی آتی ہے, اس کو لیڈر بننا چاہیے جو سب سے زیادہ نالجبل ہے, اور کمیونٹی آپس میں کنسلٹ کر لے. یہ ان کا نقطہ نظر پھر پایا جاتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اس پیریڈ کے اندر ہمیں مختلف سکولز آف تھاٹ نظر آتے ہیں. اگر ہم خارجی اور معتزلہ کو سائڈ پہ کر لیں, جو ان کی تھیوری کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, انہوں نے کوشش ضرور کی, مگر جو ایکچوئل ڈائنسٹیز قائم ہوئیں تو ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ تھیں. امیہ ڈائنسٹی تھی جو کہتے تھے کہ بیسکلی قریشی کلین کے اندر خلافت رہنی چاہیے, وہ حضرت عثمان کے ساتھ اور ان کے کلین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے تھے. ابن زبیر تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے تھے, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ قریشی کلین کے اندر خلافت رہنی چاہیے. شیعہ جو ہیں وہ امیڈیٹ فیملی آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے تھے, اہل بیت کے ساتھ, حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پھر عباسیدز تھے جو کہتے تھے کہ قریشی کلین میں رہنا چاہیے, مگر وہ کس کلین سے تعلق رکھتے تھے؟ ود ان دا قریش وہ تعلق رکھتے تھے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور پھر فاطمیدز تھے جو بیسکلی یہ کہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اپنی لینیج جو ہے وہ جوڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7ویں سے لے کے 10ویں صدی تک, 7ویں سے لے کے 10ویں صدی تک ہمیں یہ نظر آتا ہے, یعنی خلفائے راشدین کے پیریڈ کے بعد, کہ زیادہ تر جو سسٹمز تھے وہ ہیریڈیٹری تھے, ہیریڈیٹری ڈائنسٹیز تھیں یہ, اور لیجیٹیمیسی ان کی بنیاد رکھتی تھی کہ وہ کس حد تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں, ان کے قریش کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا نہیں. یعنی کہ قریب ہونے سے مطلب ان کا یہی ہوتا تھا کہ ان کے کلین سے تعلق ہے, جینیالوجی سے لنک ہے یا نہیں. جینیالوجی کا یہ لنک آپ جانتے ہوں گے کہ عربوں میں بہت طاقتور ایک تصور تھا کہ جینیالوجی بہت ہی اہم چیز ہے, اور اسلام سے پہلے بھی یہ طاقتور تصور تھا اور اسلام کے بعد بھی یہ بہت ہی انفلوئنشل رہا. اب آتے ہیں جناب تیسرے پیریڈ کے اندر. تیسرا پیریڈ ہے جب عرب ڈائنسٹیز ڈیفیٹ ہو گئیں, یعنی عباسیدز وغیرہ ڈیفیٹ ہو گئے, اور اب ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دا ٹرکو منگولین پیریڈ. اب عربوں کے ہاتھ سے اقتدار نکل گیا اور اب ٹرکش ٹرائبز اور منگولین ٹرائبز کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا, اور یہ ٹرانزیشن 11 سینچری کے بعد ہونی شروع ہو چکی تھی, اگرچہ عباسد ڈائنسٹی آسٹینسبلی کسی نہ کسی شکل میں 13ویں صدی تک قائم رہی. اس میں ہمیں جو ڈائنسٹیز ٹرکک نظر آتی ہیں اس میں غزنویز شامل ہیں, اس میں سیلجوکس شامل ہیں, روم کے اپنے سیلجوکس سے یعنی ٹرکی کے مملوکس آف ایجپٹ شامل ہے, اس کے اندر آٹومن ایمپائر سب جانتے ہیں وہ شامل ہے, صفوید ایمپائر بھی آپ حیران ہوں گے سن کے, وہ بھی بیسکلی ایک ٹرکک ایمپائر تھا. اور اسی طرح ہمیں منگولین ایمپائرز بھی نظر آتے ہیں, دی الخانیٹ, دا گولڈن ہارڈ, دا چغتائی خانیٹ, دا تیموریدز جہاں سے میرا نام تیمور آتا ہے, اور مغل ایمپائر وہ بھی ایک بیسکلی ایک منگولین ایمپائر تھا. اور بھی بہت سارے تھے مگر میں بس ان کا ذکر کر رہا ہوں, کچھ چین اور سینٹرل ایشیا میں اور بھی تھے مگر جو اہم ترین ہے ان کا ذکر کر رہا ہوں. یعنی یہ ایک تیسرا پیریڈ اسلامک ہسٹری میں شروع ہوا. اس پیریڈ کو ہم یا ان ایمپائرز کو بلکہ کہ ہم نام دیتے ہیں, ان ایمپائرز کا نام ہے دا اسٹیپ ایمپائرز, یا آپ کہہ سکتے ہیں دی اسلامک اسٹیپ ایمپائرز. اور اسٹیپ ایمپائرز کے بارے میں بات یہ تھی کہ یہ بیسکلی نومیڈک کلچر یوریشین اسٹیپس پر بنیاد رکھتے تھے جس کو ہم سینٹرل ایشیا وغیرہ کہتے ہیں. اور کیونکہ یہ ہارس پیپل تھے, منگولین اور ٹرکس جو تھے یہ تو پیدا ہی گھوڑے پہ ہوتے تھے, قسم خدا کی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہارس رائڈنگ سیکھتے تھے, تو ان کی جو ملٹری اسٹرینتھ تھی,
ان کی ملٹری کی جو بنیاد تھی وہ ہمیشہ ان کی ہارس رائڈنگ، ان کی کیولری تھی، اور کیونکہ یہ نومیڈک لوگ تھے اس وجہ سے کیولری کے یہ بالکل ایکسپرٹس، دنیا میں ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی جو پولیٹیکل لیجیٹمیسی تھی وہ جینیالوجی پر بنیاد رکھ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ تو ٹرکس تھے، یہ تو عربس تھے ہی نہیں، یہ تو منگولینز تھے، یہ تو عربس تھے ہی نہیں۔ تو ان کی پولیٹیکل لیجیٹمیسی صرف اور صرف اس بنیاد پر تھی کہ یہ انہوں نے شمشیر کے ذریعے فتوحات کیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ملٹری پراویس کے ذریعے آئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مختلف ایسے علماء کرام کو ڈھونڈا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شمشیر کی قوت دی، اور یہ سورڈ آف اسلام ہے وغیرہ وغیرہ، تو انہی کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا دوستوں کہ ہمیں 3 مختلف ادوار نظر آتے ہیں۔ خلفائے راشدین کا دور نظر آتا ہے، ہمیں عرب ڈائنسٹیز کا دور نظر آتا ہے، اور پھر ہمیں اسٹیپ امپائرز یا اسٹیپ ڈائنسٹیز کا دور نظر آتا ہے۔ خلفائے راشدین کے اندر مزید ہمیں 4 مختلف طریقے نظر آتے ہیں: کنسلٹیشن آف صحابہ کا طریقہ، اپوائنٹمنٹ بائی خلیفہ، الیکشن بائی کاؤنسل جو بذات خود خلیفہ نے الیکٹ کیا، الیکشن بائی پبلک ایلیجنس۔ یہ 30 سال کے دورانیے میں خلفائے راشدین کا پیریڈ ہے۔ اس کے بعد ہمیں عرب ڈائنسٹیز کا پیریڈ نظر آتا ہے جو 661 سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، 1258 تک کسی نہ کسی شکل میں چلتا رہتا ہے۔ اس میں پولیٹیکل لیجیٹمیسی بیسکلی جینیالوجی پر بنیاد رکھتی ہے، ہیریڈیٹری مونارکیز ہیں یہ ساری، اور کلین کے ارد گرد یہ اکٹھی ہوئی، کبھی ایک کلین کے ارد تو کبھی دوسرے کلین کے ارد گرد۔ اکثر جو مونارکیز اکٹھی ہوئیں وہ قریش کلین سے تعلق رکھتی تھیں، وہ اہل بیت سے بھی تعلق رکھتی ہوتی تھیں، اور بیسکلی وہ یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے جینیالوجی اور کلین کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد تیسرا پیریڈ شروع ہوتا ہے اسٹیپ امپائرز کا، اور اس کے اندر ہمیں صاف نظر آتا ہے 9 سینچری سے 16 سینچری یہ امپائرز قائم ہو جاتے ہیں، بٹ بیسکلی ان کی جو لیجیٹمیسی ہے وہ صرف اور صرف ملٹری پر بنیاد رکھتی ہے، اپنی کیولری پر بنیاد رکھتی ہے۔ تو میرا اب سوال آپ سے ہے، کیونکہ میرے ذہن میں یہ ایک سوال ہے تو میں سوچ رہا ہوں آپ کے سامنے رکھوں کہ کتنے مختلف قسم کے ہمیں نظام نظر آئے ان دا ہسٹری آف اسلام۔ ایک ہے کنسلٹیشن آف صحابہ، ایک ہے اپوائنٹمنٹ بائی خلیفہ، ایک ہے الیکشن بائی کاؤنسل وچ از اپوائنٹڈ بائی خلیفہ، ایک ہے الیکشن بائی دا پبلک، ایک ہے کلین بیسڈ ہیریڈیٹری مونارکی، ایک ہے ملٹری پراویس۔ اس میں سے کون سا طریقہ جو ہے وہ عین اسلام کے مطابق ہے، یا سارے ہی ٹھیک ہیں؟ کیونکہ قرآن نے تو صرف جنرل پرنسپلز جو ہیں وہ لے ڈاؤن کیے ہیں، کوئی اسپیسیفک پرنسپلز لے ڈاؤن نہیں کیے، یا کوئی اسپیسیفک پرنسپل درست ہے۔ میرا سوال آپ سے کسی اور وقت یہ سوال بھی کروں گا کہ کیا خلیفہ، امام، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، جو بھی اس کو ہم نام دیں، ان کا کوئی ٹرم لیمٹ ہوتا ہے یا وہ ساری زندگی جو ہے وہ قیادت کرتے ہیں؟ کیا ان کی پاورز پہ کوئی کانسٹیٹیوشنل لیمٹس ہوتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ واٹ از دا میتھڈ آف امپیچمنٹ؟ اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو ان سے اختیارات لیے جا سکتے ہیں، نہیں لیے جا سکتے؟ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کیا ہوگا؟ جس طرح آج کل کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں اپر ہاؤس ہوتا ہے، لوور ہاؤس ہوتا ہے، جوڈیشری ہوتی ہے، ایگزیکٹو ہوتی ہے، کابینہ ہوتی ہے، اور ان کے درمیان چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں، ان کی ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے۔ ایسا کوئی معاملہ ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور نان مسلمانوں کے حوالے سے، نان مسلمس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی الیکٹ کر سکیں گے ہیڈ آف اسٹیٹ کو، یا وہ بالکل اس میں کوئی حصہ نہیں لے سکیں گے؟ کیا وہ خود ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے اپنا نام کو دے سکیں گے، یا پرائم منسٹر کے لیے، یا دوسرے عہدوں کے لیے؟ عورتوں کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا وہ بھی، ان سے بھی کنسلٹ کیا جائے گا یا ان سے کنسلٹ نہیں کیا جائے گا؟ کیا وہ بھی حصہ لے سکیں گی الیکشن کے اندر یا اور پروسیسز کے اندر جس کے نتیجے میں وہ اختیارات، سیاسی اختیارات حاصل کر سکیں؟ یہ سب سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ قرآن کے اندر مجھے عمومی پرنسپل، عمومی ایک اصول ملتا ہے کہ کنسلٹیشن ضروری ہے، مگر اسپیسیفکس نہیں ملتے سسٹم کے کہ اسپیسیفکلی سسٹم کیا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بناؤں اور آپ سے یہ سوال رکھوں۔ آپ اپنے کامنٹس میں ضرور مجھے بتائیے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ ان مختلف سسٹمز کے اعتبار سے کون سا وہ نظام ہے جو کہ اسلامی نظام تصور کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔